اللہ کی بہت ساری مہربانیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ درس بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ بہت ساری مسجدوں میں اس کا اہتمام اور اس کی توفیق اللہ تعالیٰ نہیں دی، تو یہ نعمت ہے ہم سب کے لیے، اس کی قدر ہونی چاہیے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں کی قدر کرنے والا، اس کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عنایت فرمائے۔ آج انشاءاللہ حدیث نمبر 4 پڑھیں گے۔ آج کی حدیث جو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق، کہ ہم انسان ہیں، ماں کے پیٹ سے ہم نکل کر آئے، اللہ نے ہم کو کیسے ماں کے پیٹ میں بنایا، اس تعلق سے بتانے والی بڑی جامع حدیث ہے، بہت ہی اہم حدیث ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی جامع حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ سچے ہیں جن کی تصدیق بھی کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سچائی سے ہٹ کر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی تعلیم سچائی سے ہٹ کر نہیں، یہ سچائی پر مبنی ایک بڑی اہم تعلیم ہے۔ انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حدیث بیان فرمایا ان احدکم یخلق یجمع خلق فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، کہ تم میں کا ہر آدمی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں جمع رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو پیدا کیا، ہماری 2 تخلیق ہے، ایک آدم کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، یہ پہلی تخلیق ہے ہماری۔ دوسری تخلیق اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، دوسری تخلیق ہے ہماری۔ سورہ زمر اگر آپ پڑھیں گے آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق ان دونوں تخلیق کا ذکر فرمایا، خلقکم من نفس واحدہ، کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا فرمایا۔ کون سی جان ہے وہ؟ حضرت آدم اور حوا، بعد میں اللہ نے پیدا فرمایا، تو آدم سے تو اس لحاظ سے ہماری پہلی تخلیق ہو گئی۔ دوسری تخلیق اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں سے ہمیں پیدا نکالا، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ماں کے پیٹ میں جو ہے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اسی آیت کی شرح ہے یہ حدیث۔ دراصل وہ جانا گیا کہ ماں کے پیٹ میں اللہ پیدا کرتا ہے تمہیں 3 تاریکیوں میں، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں میں نے اس کی تفصیل بیان فرمایا کہ 40 دن تک آدمی نطفے کی شکل میں رہتا ہے۔ نطفہ ایک گندا پانی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس پانی کو ماں کے پیٹ میں رحم کی تھیلی کے اندر 40 دن تک جمع کرتا، وہ بڑھتے رہتا ہے، نشو و نما ہوتا ہے، اس میں پروگریس چلتے رہتا ہے۔ یہ فرسٹ اسٹیج ہو گیا 40 ڈیز کا۔ نطفہ جو ہے ماں کے پیٹ میں جانے کے بعد جو فرسٹ اسٹیج ہے وہ پانی نطفے کی شکل میں جو رہتا ہے 40 دن تک ہو گیا۔ 40 دن کے بعد وہ نطفہ ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں علقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیں آپ، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر وہ علقہ کی شکل میں، علقہ کہتے ہیں جمع ہوا خون، جامد خون، ٹھہرا ہوا خون، جس میں کوئی جو ہے سمجھ رہے ہیں آپ، کوئی ایکشن، کوئی یہ مومنٹ نہیں رہتا، بس ایک جمع ہوا خون ہے، خون کا لوتھڑا بھی کہتے ہیں اس کو، جس کا تذکر اللہ تعالیٰ سورۃ العلق جو قرآن مجید کی جو پہلی سورت ہے اس میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ ہم نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ یہ دوسرا مرحلہ 40 دن تک رہا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اسی طریقے سے وہ مضغہ، مضغہ کہتے گوشت کا ٹکڑا، یہ جو خون کا ٹکڑا تھا نا، خون جو جمع ہوا خون تھا، اب بدل گیا کس میں؟ گوشت کے ٹکڑے میں۔ گوشت کتنا بدل گیا؟ یہ 40 دن تک رہتا ہے۔ یہ جو 120 دن 40 ڈیز نطفہ، پھر 40 ڈیز علقہ، پھر 40 ڈیز مضغہ، ایک کل 120 دن ہو گئے۔ 120 دن کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، انسان نہیں رہتا۔ وہ یہ جو 120 ڈیز کا جو ذکر آیا اس میں جان نہیں رہتا، یہ مگر ایک پروسیس۔ پھر 120 دن کے بعد کیا ہوتا ہے؟
اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. حدیث میں دیکھیں آپ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثم یرسل الیہ الملک, پھر اس کی طرف, اس بچے کی طرف, اس خون کے لوتھڑے کی طرف اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. فینفخ فیہ الروح, اس میں روح پھونکی جاتی ہے. 120 دن کے بعد دراصل انسان بنتا ہے, اس سے پہلے انسان نہیں رہتا. اسی لیے بعض علماء نے اسی حدیث سے ایک مسئلہ استنباط کیا. مسئلہ یہ ہے, اگر کوئی بچہ 120 دن سے پہلے 120 دن سے پہلے میرے آپ, اگر جو ہے کسی جو ہے بچہ جو ہے مطلب جو ہے بچہ نہیں کہیں گے اس کو, 120 دن سے پہلے اگر کسی خاتون کا, کسی ماں کا جو حمل گر جائے, اس کا شمار بچے میں نہیں ہوگا, اس کا شمار بچے میں نہیں ہوگا. بعض علماء نے اسی حدیث سے اور ایک مسئلہ میں استنباط کیا ہے کہ جو ہے وہ جو خون ہے نفاس کا خون نہیں شمار کیا جائے گا, بلکہ فاسد خون شمار کیا جائے گا, کیونکہ وہ آدمی نہیں, انسان ہی نہیں. 120 دن سے پہلے جب روح پھونکی جائے گی, جب روح پھونک دی جائے گی, وہاں سے انسان کا اطلاق ہوگا اور انسان کے احکامات اس پر جو ہے لاگو ہوں گے, جیسا کہ بعض علماء نے اسی حدیث سے جو ہے اس مسئلے کو استنباط کیا. پھر کیا ہوتا ہے, جو فرشتہ آتا ہے نا, 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں. جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں, اللہ تعالی ہمارے بارے میں 4 باتیں لکھ دیتا ہے. نمبر 1, رزق, یکتب رزقہ, اس کا رزق لکھا جاتا ہے. یا جی ہاں جی وَيُؤْمَرُ بِعَرْبِ کلمات, 4 باتوں کو لکھنے کی تعلیم دی جاتی ہے. ایک بات یہ کہ اس کا رزق لکھا جاتا ہے, اس کا جی اجلہ, کتنے دن زندہ رہے گا, اس کی زندگی لکھی جاتی. وعملہ, اور اس کا عمل کہ انسان کیا کرنے والا, شقی ہے, بدبخت ہے. یہ 4 باتیں اللہ تعالیٰ جو ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے. یہاں پہ میں ایک بات بتانا چاہوں گا آپ کو, یہ جو 4 باتیں جو لکھی جا رہی ہے نا, یہ اللہ کا علم ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو بندوں کے بارے میں, آنے والے کائنات کے بارے میں, مستقبل کے بارے میں, یہ جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے یہ, ٹھیک ہے نا. اس لیے اس کے بعد کی حدیث ہم بتائیں گے آپ کو کہ فواللہ, اللہ کی قسم, فواللہ الذی لا الہ الا غیرہ, لا الہ غیرہ, کہ اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں, کہ تم میں کا کوئی آدمی نیک عمل کرتے رہتا ہے, جنتی عمل کرتے رہتا ہے, یہاں تک کہ اس کی اور جنت کے درمیان ایک ذرا, ایک بالش کا جو جگہ باقی رہتا ہے, کہ پھر ایک ایسا کام کرتا ہے, انسان کی کتاب سبقت کر جاتی ہے اور جہنم کا کام کر کے جہنمی بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک آدمی جو گناہ کا کام کرتے رہتا, جہنمی والا کام کرتے رہتا, یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان بس ایک بالش جگہ باقی رہتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے, پھر وہ ایسا کام کرتا ہے, جنت والا کام کرتا ہے, اور جنت کا کام کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے جو ہے نقل فرمائی. اس حدیث میں بہت ساری نصیحتیں ہم سب کے, چلے ون بے ون دیکھتے ہیں. پہلی بات, اس میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا. اپنے بارے میں سوچنا زندگی میں, جب آدمی اپنے بارے میں سوچے گا نا, کبر, گھمنڈ, بڑک پن, یہ جو سستی, یہ جو اگنورنس جو لائف کے اندر جو لاپرواہی ہم دیکھتے ہیں, ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے آدمی جو ہے نہیں پڑے گا, باہر نکل جائے گا. اللہ نے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون, اللہ نے کہا کہ تمہارے اندر ہم نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں کہ تم غور و فکر نہیں کرتے. تو انسان اپنے بارے میں سوچنا, کیا سوچنا, اللہ نے ہم کو ایک حقیر پانے سے پیدا کیا, اللہ اتنا عظیم ہے, ایک حقیر پانے سے ہم کو وجود میں لایا, ہم مرنے کے بعد پھر دوبارہ ہمیں کو وجود میں لانا کون سی بڑی بات ہے. سبحان اللہ, بعد الموت کی دلیل ہے یہ انسان کی تخلیق. اللہ نے ہم کو ہمیں جو پیدا کر رہا ہے, یہ دلیل ہے کہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے, بلکہ پیدا کرے گا. انسان کی تخلیق پر غور و فکر کریں آپ, یہ پہلی نصیحت ہم سب کو بتائی گئی. دوسری بات یہ کہ ماں کے پیٹ میں اللہ اگر چاہتا, اللہ تو کن فیکن کی ذات, اللہ اتنا عظیم ہے, کن ہو جاتا وہ چیز ہو جاتی. پھر اللہ تعالیٰ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ انسان کو کیوں رکھا, اس کی حکمتیں کیا ہو سکتی. بعض علماء نے لکھا اس کی حکمت یہ کہ ایک دم ماں کے جو پیٹ میں 9 مہینے کا بچہ ڈال دے, وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی, وہ اس کا پروسیس صحیح نہیں ہو سکتا ہے میرے یہاں بہت سارے مسائل سے 2-4 ہو,
تھوڑا 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 کر کے جو پروسیس ہو رہا ہے، 10 گرام، پھر جو 100 گرام، پھر جو مثال کے طور پر 1 کلو، 2 کلو، 2.5 کلو، 3 کلو کا بچہ ہوتا ہے میکسیمم، یہ تھوڑا تھوڑا اٹھانے کی وجہ سے اس کو آسانی، یہ اس کی آسانی کے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا. یہ بھی بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی عمل جو ہے حکمت سے خالی نہیں. اس آیت میں اس حدیث میں 3 انسانی مراحل کا ذکر کیا گیا. ایک مرحلہ کیا ہے؟ نطفہ. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ علقہ. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ مضغہ. سورہ مومنون اگر آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اس کے بعد اور 2 مرحلے ہیں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، مضغہ کے بعد لحم، اس کے بعد جو ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، نہیں، عظام اس کے بعد لحم. قرآن مجید میں سورہ مومنون میں انسانی تخلیق کے 5 مرحلوں کا ذکر ہے. پہلا علقہ، نہیں، نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر جو عظام کے معنی ہڈی، پھر ہڈی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو گوشت کو چڑھا دیا. یہ پورے 5 مرحلے ہیں. سائنسدان کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں، یہ 5 مرحلہ ہے نا، انسان کا ہو یا بکری کا بچہ ہو یا جو بلی کا بچہ ہو، سب سملیر ہوتے ہیں، کچھ بھی فرق نہیں رہتا. ثم اللہ کہتا ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم اس کو انسان بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی کاریگری دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پاور دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، انسانی مراحل پر غور کرے. سبحان اللہ، جس کا تذکرہ حدیث میں بھی کیا گیا، قرآن میں بھی کیا گیا. اس کو کہا جاتا ہے ایمبریولوجی سائنس. یہ آج کل ڈیولپ ہوا 50 سال پہلے، 40 سال پہلے. اس کے بارے میں دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا. سوچو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ آیتیں، یہ حدیثیں. ایک پیدا کرنے والا ہی بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ اس لیول میں کتنا دن رہ سکتا. آج سائنس کہہ رہی ہے، اتنی ساری بجلی، اتنی ساری ٹیکنالوجی، اتنی ساری چیزیں آنے کے باوجود جب قرآن مجید اترا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ جو باتیں ہیں یہ عرب کے اندر مشہور نہیں تھی. یقیناً خالق کائنات نے اللہ کے رسول کو بتایا اور اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی بھی یہ حدیث دلیل بن سکتی ہے. سبحان اللہ. غور کریں، بڑی موٹی موٹی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں، ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چلیے، یہ دوسری اہم بات تھی اس حدیث کے اندر جو ہم آپ کو بتانا چاہتے. تیسری بات کیا ہے؟ اللہ نے رزق لکھ دیا، اللہ نے عمل لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے بدبخت لکھ دیا یا جو ہے سعید لکھ دیا. اس کا کیا معنی ہے؟ تقدیر پر ایمان کا جو حصہ. چلیے کچھ باتیں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دی، یہ اللہ کا علم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علم پر اللہ کے علم کو جو ہے جو اللہ نے لکھ دیا چلو جو ہوگا چلے گا، ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے عمل کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے عمل کا حکم دیا، اور قیامت کی جو ججمنٹ ہوگا وہ عمل کی بنیاد پر ہوگا، اللہ کے علم کی بنیاد پر نہیں ہوگا. اللہ کا علم ہے، اللہ جانتا سب کچھ، لیکن قیامت کے دن کسی آدمی کے بدبخت ہونے کا ججمنٹ، کسی آدمی کے نیک ہونے کا ججمنٹ اس کے عمل کی بنیاد پر ہوگا. بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تم سب جو پیدا کیے گئے ہو، لیکن تم کیا کرو؟ اعملوا، تم کام کرو جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمل کے لیے ابھارا. مثال کے طور پر اللہ نے رزق لکھ دیا، ٹھیک ہے، میں بیٹھ گیا صبح سے، میں کہیں نہیں جا، اللہ کا جو رزق وہ آئے گا، ایسی بات نہیں. ہم محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، کوشش کریں گے، تو وہ چیز اللہ نے جو لکھا وہ ہم کو ملنے والی، ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے آدمی کام چور بن جائے، عمل چور بن جائے، یہ اس حدیث کا معنی ہرگز نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی بدبخت ہے، کوئی آدمی جو ہے سمجھ رہے آپ جو ہے اچھا انسان ہے، یہ کیسے سمجھیں گے ہم اس کو؟ سعید ہے، بدبخت ہے، اس کے عمل کی بنیاد پر. اللہ کا علم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کیا کرنے والا ہے، اس کا آخری انجام کیا اللہ جانتا، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اچھائی کو تلاش نہ کریں. قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ وہدیناہ النجدین، انسان کے سامنے ہم نے دونوں راستے رکھ دیے. یہ جنت والا راستہ ہے، یہ جہنم والا راستہ ہے. اللہ نے دونوں راستے اللہ نے بتا دیے. تو مطلب ایک آدمی جس راستے پر چلے گا نا،
اسی راستے کے حساب سے اس کا فیصلہ ہوگا. لہٰذا ہم تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل سے پیچھے ہو جائیں, کام سے پیچھے ہو جائیں, اس حدیث کا معنی ہرگز نہیں ہے. صحابہ کرام نے اس کو ایسے سمجھا بھی نہیں ہے. اس کو جو ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے, اس کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے. اس حدیث میں آخری بات جو ہم سب کے لیے بتائی گئی, بڑی جو اہم بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کام کرتے رہتا, پھر کیا ہوتی, اللہ کی توفیق ختم نکل جاتی, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا. جنتی کام کر رہا تھا, نماز پڑھ رہا, اچھے کام کر رہا تھا, اچانک شیطان آ گیا, بہکاوے میں آ گیا. کتنے لوگ دیکھا ہم نے کہ قادیانی بن گئے اچانک, آخری وقت میں نمازی تھا, سب کچھ تھا, اچھے کام کر رہا تھا, اچانک بے دین ہو گیا. یہ اللہ کی رحمت ہے, توفیق, ایمان اللہ اپنے جو ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا کیا کرتے, یا اللہ تو اس دین پر جمائے رکھ, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے پروردگار تو تیرے دین پر مجھے جمائے رکھ. دوسری حدیث میں آیا یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک, اے اللہ تیری اطاعت پر, تیری بندگی پر, تیری جو ہے بڑائی پر, تیری تعریف پر, تیری تسبیح پر, تجھ پر ایمان لانے پر, اے اللہ تو میرے دل کو جمائے رکھ. یہ بڑی اہم دعا. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد سوچا, ہم نماز پڑھتے گئے, ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت آخری ہوتا ہے ایسے ہی. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ جب آخری زمانہ آتا ہے, سمجھ آپ, صبر کم ہو جاتا زندگی میں, تحمل کم ہو جاتا, آدمی کیا کرتا, ان کی باتوں میں آ کر شرک کرنے لگتا, ان کی باتوں میں آ کر دین سے دور ہو جاتا. اللہ اکبر, یہ تو سب سے بڑی بدبختی والی بات ہوگی. لہٰذا اس حدیث کے ذریعے سے جو سب سے اہم فکر والی بات یہ ہے, سمجھنے والی بات یہ, ایک تو دعا کریں. دعا کون کرتا, جو آدمی فکر مند ہوتا اپنے دین کے تعلق سے, اپنے آخری انجام کے تعلق سے جو فکر مند ہو تو دعا کرتا. تو لہٰذا اپنے ایمان کے تعلق سے, اپنی جو ہے خاتمہ بالخیر کے تعلق سے, جو ہے آپ ہمیشہ کیا کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ سے مانگتے رہیں. پتہ نہیں کب جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے روح نکال لے اور ہم جو ایمان میں نہ ہو, نعوذ باللہ, ہدایت نہ ملے, پھر آخرت سب تباہ و برباد ہو جائے گی. آخری بات یہ ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گناہ میں لگا رہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو نیکی کا راستہ دے دیتا, پھر فوراً جنت. ایک صحابی رسول کے متعلق آیا, ایمان لے آئے, میں کلمہ پڑھوں, ایمان لے آئے, ایک نماز بھی نہیں پڑھے, ایمان لے آئے, ایک نماز بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا. مگر انہوں نے کہا کہ جی میں جا کے لڑوں تو میرے لیے انعام کیا ہے, کہا کہ جنت. جا کے لڑے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمجھ آپ شہادت کے حقدار بن گئے. یہ اللہ کی توفیق ہے نا. تو بہرحال ہمیں اس حدیث سے جو اہم نصیحت جو سیکھنا یہ ہے, ہم نیکیوں کی حفاظت کریں, اپنے ایمان کے تعلق سے فکر مند رہیں, اور اپنی زندگی کے آخری جو زندگی ہمارے آنے والی ہے اس کے تعلق سے ہم فکر مند رہیں, دعا کرتے رہیں, ایمان میں جڑ کے رہیں. آپ اس بات کی جو ہے اس حدیث کے اندر جو ہے بڑی اہم نصیحت ہے. اور بھی بہت سارے احکامات ہیں, لیکن جو وقت کی قلت کی وجہ سے جو اہم باتیں تھے آپ کے سامنے رکھا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو آپ اس جو ہے دعا کا اہتمام کرنے, اپنے ایمان کی فکر کرنے اور اپنی تخلیق کے بارے میں اور فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. چلیے حدیث نمبر 5. آج جو حدیث نمبر 5 ہے, یہ سنت اور بدعت کی پہچان بتانے والی حدیث ہے. اس حدیث کے راویہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا, جو کوئی ہمارے معاملات میں, ہمارے دین میں نیا کام کرے, ما لیس منہ, جو نیا کام نبی سے ثابت نہیں ہے, جس پر کوئی دلیل نہیں ہے, فہو رد, وہ مردود ہے. مردود ہے مطلب کیا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. مردود ہے مطلب یہ کہ وہ عمل اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوگا. اس حدیث میں سیکھنے والی باتیں کیا ہیں, 2-3 اہم باتیں. سب سے پہلی بات کیا ہے, بدعت. بدعت کہتے ہیں ثواب کی نیت سے دین میں نیا کام کرنا. بدعت کس کو کہتے ہیں, دین میں ثواب کی نیت سے اجر پانے کے لیے نیا کام کرے, دنیا میں نہیں. کوئی جو نئی تکنیک استعمال کرا گھر بنانے کے لیے,
کوئی نئی ٹیکنالوجی استعمال کیا فلاں فلاں کام کرنے کے لیے، یہ سب دین کا حصہ نہیں۔ دین میں نماز دین ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، ثواب پانے کے لیے کوئی چیز ٹھوس دیا۔ اذان دین ہے، اذان سے پہلے جو ہے کچھ مسجدوں میں دیکھے ہوں گے آپ لوگ کیا کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، مائک میں زور سے پڑھتے ہیں۔ اذان دین ہے، اذان سے پہلے درود نہیں، نبی کی تعلیمات میں اذان سے پہلے درود نہیں، اذان کے بعد درود ہے، اذان کے بعد درود پڑھنا چاہیے، پھر اذان کی بعد کی دعا پڑھنا۔ تو اذان سے پہلے جو ایڈ کر دیے ثواب کی نیت سے، یہ کیا بدعت ہے؟ اور بدعت حسنہ نہیں ہوتا، سیئہ نہیں ہوتا۔ وہ جو عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جو انہوں نے کہا کہ کیا یہ بہترین بدعت ہے، اچھا طریقے کے معنی میں آیا، وہ دین میں نیا کام کے معنی میں نہیں آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے جو حدیث میں جو ہے بدعت حسنہ کا جو ذکر آیا، وہ دین میں نیا کام کے معنی میں نہیں آیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جو غائب ہو گیا تھا لوگوں میں، انہوں نے پھر اس کو ایجاد کیا اس معنی میں بدعت حسنہ کے معنی۔ تو بدعت ہر طرح کی بدعت گمراہی، نام کچھ بھی دے لیں اس کو، کل بدعت ضلالہ، اللہ کا رسول نے فرمایا۔ بدعت جو ہے یاد رکھیں آپ، دین نہیں۔ سب سے اہم بات میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ، وہ کیا کرے تو کیا ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ بدعت دین نہیں ہے، دین کا حصہ نہیں ہے۔ بدعت جو ہے میرے آپ پارٹ آف دا دین نہیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کیا سمجھ رہے، بھائی اچھا کام کر رہے ہیں نا، اچھا کام نہیں کر رہے، نبی کا طریقہ ہی نہیں ہے تو بدعت نیا دین کا حصہ نہیں ہے تو اچھا کام کیسے ہوگا؟ وہ اس حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ، میں آپ کو لے کے چلتا ایک اور ایک حدیث کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روز محشر کا ذکر فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ رہوں گا، حوض کوثر پہ پانی پلانے کے لیے میں کھڑا رہوں گا، لوگ آئیں گے، فرشتے روکیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، چھوڑ دو ہی نہیں، چھوڑ دو، یہ میرے صحابہ ہیں، مجھ پر ایمان لانے والے میرے امتی۔ تو فرشتے کیا کہیں گے معلوم؟ اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا، دین میں ایڈ کر دیے، دین کو بدل دیے۔ تو اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقن سحقن لمن بدل دین، 3 مرتبہ کہیں گے جس نے میرے دین کو بدل دیا اس کے لیے بربادی ہے، جس نے میرے دین کو بدل دیا اس کے لیے بربادی ہے، جس نے میرے دین کو بدل دیا اس کے لیے بربادی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں بددعا دیں گے، ان کے لیے وعید سنائیں گے۔ ہم حدیث میں ہم دیکھتے ہیں دین میں اچھا کام اگر قابل قبول ہوتا فرشتے کیوں روکیں گے؟ دین میں ایڈ کرنا کوئی اچھا کام ہوتا تو حوض کوثر میں حوض اس پانی سے محروم کیوں ہو جائیں گے؟ دین میں کام اگر اچھا کام ہوتا، دین میں نیا کام کرنا، تو آپ سوچیے آپ انہیں جو ہے اللہ کے رسول کیوں بددعا دیں گے سوخن کہ اس کے لیے بربادی، اس کے لیے بربادی ہو جس نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ تیسری بات اسی نقطے میں جو سمجھنے والی بات کہ دین ہمارا کامل ہے، کسی بھی دین میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد، آنکھ کھولنے کے بعد سے لے کر مرحب تدفین تک پورے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کر اس دین کو کمپلیٹ کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب دین میں کسی بھی طرح کے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہود و نصارہ کا جرم کیا تھا؟ اس سے پہلے جو بڑی قومیں تھی یہود، اس سے پہلے جو قومیں تھی نصارہ عیسائی کرسچن، ان کا جرم کیا تھا؟ دین میں ایڈ کر کے دین کو بدل دیے۔ انہوں نے کہا دین پورا بدل گیا، چوپٹ بن گیا۔ تو اس دین کی خوبی کیا ہے؟ دین کامل ہے، اس میں کسی بھی آدمی کی جو ہے کوئی بھی نیا کام ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا بدعت نہ دین کا حصہ ہو سکتا ہے، بدعت نہ ہی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا، بدعت نہ ہی شریعت میں جو جائز مشروع ہے، نہ ہی بدعت جو ہے سمجھ رہے ہیں آپ اس کے ذریعے سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ بڑی پیاری بات اللہ کے رسول نے فرمایا، ہر وہ کام جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ وہ کام کتنا اچھا کیوں نہ ہو۔ ہم مغرب کی نماز پڑھیں، کوئی آ کے بولا بھائی مغرب کی نماز 3 رکعت کیوں 4 رکعت کر لیں گے، دین میں ایک نماز میں 1 رکعت جوڑ لیں گے۔ 1 رکعت جوڑنا بدعت ہے، کیونکہ نبی کا طریقہ 3 رکعت ہے، 4 والا نہیں۔ یہ اچھا کام اگر پیش کرے آگے پیچھے نبی کی تعلیم ہے، وہ نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ وہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آخر میں اللہ کے رسول نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا آخری جو انجام ہے وہ جو ہے جہنم میں۔
ہر خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بدعت سے دین میں نیا. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ آپ جو بھی کام کریں گے نا پوچھ لینا پہلے بھائی نبی کی مہر ہے نہیں ہے، پرمیشبل ہے یا نہیں، کوئی بھی کتنا اچھا کام کیوں نہ ہو. اس لیے علماء اکرام کہتے ہیں عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں. کوئی بھی نیکی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، جتنے اعمال دین کے ہیں اس کی قبولیت کی 2 شرطیں. پہلی شرط کیا؟ اللہ کے لیے کرنا. پہلی حدیث ہم پڑھے، پہلی حدیث وہی پڑھے، اخلاص. پہلی جو حدیث ہم جو پڑھے ہم انما الاعمال بالنیات والی اسی کتاب میں، وہ عمل. تو دین میں کوئی بھی آپ اللہ سے مقبولیت چاہتے ہیں، عمل میں اللہ کے لیے کرنا. نماز سب ایک آدمی اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے. یہ حدیث نمبر 5. دوسرا جو شرط وہ یہ کہ وہ سنت کے طریقے پہ ہونا. اگر وہ عمل سنت کے طریقے پہ نا وہ مردود ہے. اسی میں ہے نا وہ رد، کہ وہ عمل مردود ہے. مردود مطلب اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا. آج کے جو ہم نے جو ہے آج کے 2 حدیثوں میں جو باتیں ہم نے سیکھی اس میں سے ایک بار تقدیر پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، انسانی تخلیق پر غور و فکر، اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے میرے آپ عمل کی طرف ترغیب، اور جو ہے دعا، ایمان کی ثابت قدمی کی دعا، اور جو بدعت جو ہے گمراہی اور بدعت دین کا حصہ نہیں ہے. اور بدعت جو ہے دراصل جو گمراہی اور آخرت میں تباہی کا ذریعہ. اور آخر ہم نے دیکھا کہ عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک جو ہے اللہ کے لیے کرنا، اور نمبر 2 نبی کے طریقے پہ ہونا. یہ 8 اہم نصیحتیں آج کے درس سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ جو لوگ 40 حدیثیں باقاعدہ سنیں گے انشاءاللہ ان کو جو ہے اس درس کے بعد 40 حدیثیں کے بعد انشاءاللہ کہ آپ اس کتاب میں شریک رہیں. میری طرف سے انشاءاللہ ایک سند آپ کو دینے والا ہوں میں. آپ کو جو ہے یہ یقین ہو کہ ہم نے استاد کے پاس سیکھا ہے. 40 حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں انشاءاللہ. جو ہے انشاءاللہ ایک مختصر سند انشاءاللہ ہم دیں گے. یہ رغبت کے لیے ہے، یہ سند کے لیے نہیں، رغبت کے لیے آپ ضرور شریک ہوں. ماشاءاللہ 6 حدیثیں ہو گئی اور جو 34 حدیثیں باقی ہیں انشاءاللہ ہم پڑھیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ہم نے آج کا درس بھی بغور سنا ہے، اور ہم دیکھیں گے، اپنا جائزہ لیں گے کہ آج کے درس میں کتنی باتیں ہم لوگوں نے یاد کر رکھی ہیں. تو آج کے درس کا پہلا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. جس کو جواب معلوم ہے وہ ہینڈ ریز کریں، اور ہم آپ میں سے کسی کو بھی جو ہے ہم جواب مانگ سکتے ہیں، جواب پوچھ سکتے ہیں. اور پھر انشاءاللہ پین آپ کو بطور ہدیہ، بطور گفٹ دی جانے والی ہے. یہ ہفتہ پین دیں گے، نیکسٹ ایئر انشاءاللہ اور کچھ دوسرے آئٹم ہم آپ کو دیں گے. اب آپ یہ نہیں بولنا کیا مول صاحب جب دیکھو پینا دے رہے ہیں آپ، ایسا نہیں رہیں گے انشاءاللہ. اوکے چلیے، پہلا سوال یہ ہے کہ کتنے دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ میں بچے میں روح پھونکنے کے لیے فرشتہ بھیجنے والا ہے؟ کیا بات ہے، کوئی جواب نہیں دینا، جسٹ ہینڈ ریز کرنا. ماشاءاللہ خضر ابھی ریڈی ہے، گریٹ ماشاءاللہ. بزرگان دین بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم چنو بچے بھی ہیں. چیٹنگ نہیں کرنا، نہیں چیٹنگ نہیں، نو چیٹنگ. چلو بیٹا آپ چنو اور پیچھے والے چنو. ہاں بیٹا شاباش، صحیح جواب. ایک پین انعام آپ کو ماشاءاللہ. 120 دن کے بعد فرشتہ آتا ہے اور ماشاءاللہ جو ہے روح پھونکتا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ 3 چیزیں لکھتا ہے، بلکہ 4 چیزیں لکھتا ہے. وہ 4 چیزیں کیا لکھتا ہے فرشتہ؟ اللہ روزی بھی لکھ دیتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا ہے اللہ روزی ہم کو دیتا ہے. سمجھا؟ ایک ہوتا ہے نیڈ اور ایک ہوتا ہے وانٹس. ایک ہے نیڈ، بھائی اللہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا، یہ نیڈ ہے. وانٹس کیا ہے؟ مجھے مرسیڈیز بینز چاہیے، مجھے بڑا بنگلہ چاہیے،
میرا جو ہے 600 گز کا میرا بنگلہ ہونا چاہیے اور جو ہے 5-6 گاڑیاں ہونا چاہیے، یہ وانٹس میں آتا، یہ چپ بٹھا کے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. اس کے لیے کوشش کرنا پڑتا، محنت کرنا پڑتا، سکلز پیدا کرنا پڑتا، وہ سٹرگل کرنا پڑتا، اس کے لیے بندے کو بھاگ دوڑ کرنا پڑتا. وانٹ نیڈس وہ سلا کے بھی دل دیتا ہے، وہ فٹ پاتھ پہ سلا کے بھی کسی کا پاکٹ بھیج دیتا ہے. موز کا پاکٹ آتا ہے، بریانی کا پاکٹ آتا ہے، وہ بغیر کھانا دالچے کا پاکٹ آ جاتا ہے، بلینکٹ آ جاتی ہے، وہ وانٹ نیڈس پہنچا دیتا ہے. لیکن وانٹس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گا، یہ بات پر یاد رکھنا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ 4 چیزیں اللہ فرشتے کو لکھ دیتا ہے. اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے، اچھے کام کرنے والا ہے یا برے کام کرنے والا ہے، ساری کی ساری باتیں 4 مہینے کے بعد لکھ دیتا ہے. اگر اس 4 مہینے کے مرحلے میں اگر ماں دعا کرے کہ اللہ میرے بیٹے کو صالح بنا صالح بنا صالح بنا، اگر اللہ اس ماں کی دعا قبول کر کے لکھ دیا بیٹے کو صالح، تو زندگی بھر اس عورت کو، اس باپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زمانہ اس کو بگاڑ نہیں سکے گا، شیطان اس کو بگاڑ نہیں سکے گا، اور میڈیا اس کو بگاڑ نہیں سکے گا، حالات اس کو بگاڑ نہیں. کیوں؟ اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ لکھ دیا. تو ماں کو ان مرحلے میں بہت ہی الرٹ ہو کے دعا کرنا چاہیے، یہ اس کے لیے چانس ہے اور وہ اس کی خوش نصیبی کی علامت ہے ماشاءاللہ. جی ہاں. اس کے بعد اور ایک سوال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہڈی پیدا کیا، گوشت پیدا کیا؟ اللہ نے پہلے ہڈی پیدا کیا، اس ہڈی پر کیا چڑھا اللہ تعالیٰ؟ گوشت کو چڑھا. بہت خوب ماشاءاللہ. اب اس کے بعد بھائی اللہ تعالیٰ اگر ہم کو ماں کے پیٹ میں برا لکھ دیا، بد لکھ دیا، تو پھر عمل کرنے کا فائدہ کیا رہا؟ تقدیر. ہاں بھئی سعید لکھا جائے گا، شقی لکھا جائے گا، نیک لکھا جائے گا، برا لکھا جائے گا. یہ تقدیر کا مفہوم کیا ہے؟ تقدیر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اس کے بارے میں پتا ہے کہ دنیا میں آ کے فیوچر میں اچھا کام کرے گا یا برے کام کرے گا، اللہ کو معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے علم کے حساب سے معلوم رکھ کر کہ بھائی اس نے یہ اچھا کرنے والا ہے، برا کرنے والا ہے، تو رجسٹر میں اللہ لکھ دیتا ہے کہ بھی اچھا کرنے والا یا برا کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے برا لکھنے کی وجہ سے برا نہیں کر رہا ہے، یہ برا کرنے والا تھا، اللہ نے لکھ رکھا. یہ رجسٹر میں اچھا لکھنے کی وجہ سے اچھا عمل نہیں کر رہا ہے، یہ اچھا عمل کرنے والا تھا، اس لیے رجسٹر میں اللہ نے کیا کیا؟ اچھا لکھا. یہ کیا کرنے والا تھا اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ عمل میں بندے کو اختیار دیا ہے. بھائی تم جو کرو گے وہ تم کو ملنے والا ہے. اب یہ کیا کرنے والا ہے، یہ کیا چوائس کرنے والا ہے؟ یہ دودھ کے ڈبے کو چوائس کرنے والا ہے، شراب کے بوتل کو چوائس کرنے والا ہے، اللہ کو معلوم ہے. تو انہیں کیا چوائس کرنے والا ہے بس لکھ کر رکھا، اس کے لکھنے کی وجہ سے یہ چوائس نہیں کر رہا ہے. یہ کلیئر ہونا چاہیے. اس کے لکھنے کی وجہ سے یہ نہیں کر رہا ہے، یہ کرنے والا تھا، اللہ اپنے علم کی وجہ سے اس کو لکھ کے رکھا. اب بندہ جو چوائس کرتا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اس لیے پہلے وہ لکھ رکھا ہے. پر یہ نہیں بولنا اے اللہ تو چوری لکھا تھا، میں چوری کرا، میرا کیا قصور ہے؟ تو جو ہے شراب پینا لکھا تھا، میں شراب پیا، میرا کیا قصور ہے؟ بندہ یہ نہیں بولنا. تو پینے والا تھا، اللہ کو معلوم تھا، اسے لکھ کے رکھا. اللہ لکھا بول کے تو نہیں پیا. تو چوری کرنے والا تھا، اللہ لکھ کے رکھا یہ چرانے والا ہے، لیکن اللہ لکھا بول کے تم نہیں چرا رہے. یہ تقدیر کے بارے میں کلیئرٹی ہونا چاہیے ہم لوگوں کو. گڈ ماشاءاللہ. اور اس کے بعد اور ایک سوال آپ لوگوں سے کیا جا رہا ہے کہ بھائی بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین میں ایسا کام ایڈ کرنا ثواب کی نیت سے جو نبی نے نہیں کیا. بہت خوب ماشاءاللہ. ہاں بہت خوب. اچھا بیٹا اب میں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا ہوں، اوکے، ڈائننگ زبردست، یہاں ڈبل کا مٹھا ہے، 65 ہے، بریانی ہے، اور کدو کی کھیر ہے، آئس کریم کا ہے، وہ ہے، سب رکھا ہوا ہے. اب بیٹھے ہوئے کانچوں کے پلیٹاں ہیں سائیڈ میں ہمارے سامنے، سمجھے آپ. اب کھانے سے پہلے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا ایسا کر کے میں کھا رہا ہوں. تو کیا بیٹا یہ ایسا کھانا صحیح ہے غلط ہے؟ کیوں غلط ہے؟
ہاں یعنی اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا، یہ کام تو بظاہر اچھا ہے لیکن ایسا کام نبی نے نہیں کیا ہے. تو نبی جو کام نہیں کرتے وہ کام اچھا ہو تو بھی ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے. اچھا بھائی اب میں جو ہے اینڈرائیڈ فون یوز کر رہا ہوں، اب یہ بدعت ہے اچھا ہے کیا ہے؟ یہ نبی تو نہیں کرے، نبی ہمارا فون تو یوز نہیں کرے، پھر ہم یوز کر رہے ہیں تو کیا بدعت میں نہیں آتا یہ؟ گڈ. ہاں یہ جو فون یوز کر رہا ہوں میں نیکی سمجھ کے، سنت سمجھ کے، توحید سمجھ کے، دین سمجھ کے نہیں یوز کر رہا ہوں میں، یہ میری ضرورت ہے تو یہ دین میں نہیں آتا. لیکن اگر اس فون کو بھی میں اس لیے یوز کر رہا ہوں، بھائی یوز کرنا سنت ہے، سمجھے نا؟ ہاں فیس بک یوز کرنا سنت ہے، واٹس ایپ یوز کرنا سنت ہے، ایسا بٹنا دبانا سنت ہے، اسمارٹ فون یوز کرنا سنت ہے. اگر یہ سمجھ کے کروں گا تو یہ بھی کیا ہو جاتا؟ بدعت ہو جاتا. یہ ہماری ضرورت ہے، یہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، یہ بات ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. تو ہوائی جہاز میں بیٹھنا سنت ہے بدعت ہے؟ بدعت ہے؟ ضرورت ہے. یس نہ سمجھے، نہ سنت ہے بدعت ہے، یہ ضرورت ہے. مرسیڈیز بینز میں بیٹھنا سنت ہے بدعت ہے؟ یہ ضرورت ہے، نہ سنت ہے نہ بدعت ہے. یہ بات اپنے کو یاد رکھنا ضروری ہے. ماشاءاللہ عمل کی قبول کے کتنی شرطیں ہیں، کنڈیشن کتنے عمل قبول ہونا بولو تو کتنے کنڈیشن ہونا. شباش بہت خوب ماشاءاللہ. دیکھو آپ مسجد کے خادم فیروز بھائی نے جواب دے دیا کہ عمل قبول ہونے کے لیے 2 کنڈیشن اپلائیڈ ہیں. ایک اخلاص ہونا چاہیے، دوسرا سنت کے مطابق ہونا. اگر دونوں ہیں تو عمل قبول ہوگا. اچھا اخلاص ہے سنت نہیں ہے تو ہے کہیں ایک تو ہے نا کم سے کم. اب میں بولوں کلک کرتا آپ لوگوں کو. 3 صحابہ کرام نبی کے پاس آئے، آ کے بولے میں شادی نہیں کرتا، میں رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہوں، میں ہمیشہ روزہ رکھتے رہتا ہوں. اخلاص ہے، یعنی بھائی اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے. میں شادی نہیں کروں گا تاکہ اچھی بات کر سکوں، میں عمر بھر روزہ رکھوں گا تاکہ اللہ کو راضی کر سکوں، میں رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا تاکہ اللہ کو راضی کر سکوں. اخلاص ہے لیکن یہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو یہ عمل قابل قبول نہیں ہے. یہ بات آپ لوگوں کو بتائی گئی ماشاءاللہ. اس طرح آج کے سوالات اتنے کافی ہیں ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے اس کلاس کو ہم کلوز کرنے جا رہے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.